پاکستان کی کوششوں سے ایران امریکہ مذاکرات میں پیش رفت۔ پاکستان کی کوششوں سے امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ آبنہ ہرمز کے واقعات واضح کرتے ہیں کہ کسی سیاسی بحران کا فوجی حل ممکن نہیں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ امریکہ کسی کے کہنے پر دوبارہ دلدل میں نہ پھنسے۔ عباس اراغچی نے واضح کیا کہ خطے کی صورتحال کے پیش نظر متحدہ عرب امارات کو بھی محتاط رہنا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں کہ پروجیکٹ فریڈم دراصل پروجیکٹ ڈیڈ لاک ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات سے متعلق تجاویز پر ملکی سلامتی کمیٹی کو بریفنگ دی۔ عباس اراغچی کی ایران کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت، اسلام آباد ٹاکس کے دوران پیش کی جانے والی تجاویز اور سفارشات سے اراکین کو آگاہ کیا۔ کونسل کو خطے میں جاری جنگ بندی کی کوششوں سے متعلق تازہ پیش رفت پر بھی اعتماد میں لیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ویب سائٹ ایکس پر اپنا ٹویٹ کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی کوششوں سے امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں پیشکش ہو رہی ہے، لیکن جو آبنہ ہرمز میں اس وقت واقعات ہو رہے ہیں یہ واضح کرتے ہیں کہ کسی سیاسی بحران کا فوجی حل ممکن نہیں ہے۔ آپ کو بتائیں کہ امریکہ نے گزشتہ روز جو ہے وہ اعلان کیا تھا، پرسوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، کہ آبنہ ہرمز کو کل جو ہے صبح سویرے پیر کے دن جو ہے بحری جہازوں کی نقل و حرکت کے لیے بحال کیا جائے گا۔ تاہم اس کے ساتھ ہی ایران کی طرف سے پاسداران انقلاب کی طرف سے جو ایران کی سلامتی کونسل ہے ان کے سربراہ کی طرف سے بیانات جاری کیے گئے تھے اور الرٹ کیا گیا تھا، وارن کیا گیا تھا امریکہ کو کہ بحری حدود کی خلاف ورزی نہ کی جائے، لیکن امریکہ نے ساتھ بحری جہازوں کو آگے بڑھانے کے ساتھ خود بھی آبنہ ہرمز میں داخلے کی کوشش کی، جس پر ایران کی طرف سے میزائل داغے گئے اور امریکی بحریہ کو پھر واپس بھاگنا پڑا، پسپا ہو کے اپنی جان بچا کے وہاں سے نکلنا پڑا۔ اور اس ساری صورتحال میں عباس اراغچی نے واضح کیا، رات گئے انہوں نے اپنا یہ ٹویٹ کیا ہے ایکس کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال جو ہے مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو آبنہ ہرمز کی صورتحال ہے یہ واضح اشارہ ہے کہ کسی سیاسی معاملات کا حل جو ہے وہ فوجی حل نہیں ہو سکتا، تو بہتر ہے کہ مذاکرات کے ساتھ ہی جو ہے وہ نمٹایا جائے معاملات کو، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ اعتراف بھی کیا کہ پاکستان کی کوششوں سے جو امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں ان میں پیش رفت ہو رہی ہے، تو جب پیش رفت ہو رہی ہے تو پھر ادھر اس طرح سے حرکت کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب ایران بار بار واضح کرتا جا رہا ہے کہ آبنہ ہرمز میں کوئی بھی جو خلاف ورزی ہے اس کو جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ تو ایسی صورت میں امریکہ جو ہے اس طرح نہ کرے۔ اور ایک اور بات واضح کی ہے عباس اراغچی نے، پوری دنیا جانتی ہے کہ امریکہ اصل میں کیا چاہتا ہے۔ امریکہ تو خود چاہتا ہے کہ جنگ بندی ہو جائے، معاملات ٹھیک ہو جائیں، لیکن اس کے پیچھے جو اسرائیل ہے اس کو چین نہیں ہے، وہ قطعی طور پہ سکون میں نہیں ہے، تو اس کے بہکاوے میں آ کے ایک بار پھر جو ہے امریکہ نے یہ حرکت کی ہے۔ تو عباس اراغچی اب کہتے ہیں کہ امریکہ کسی کے کہنے پر دوبارہ دلدل میں نہ پھنسے۔ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے اور امریکہ کافی سمجھدار ہے، اس کو پتہ ہے کیا کرنا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں۔ جس وقت اسرائیل کچھ ایسا کر دیتا ہے، کچھ ایسا کہہ دیتا ہے، کوئی ایسی حرکت کر دیتا ہے، تو وہ پھر اسرائیل کی حمایت میں چل پڑتا ہے۔ تو بہرکیف ابھی بھی عباس اراغچی نے واضح طور پہ کہا کہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں بہتر ہے کہ امریکہ کسی کے کہنے پر دلدل نہ پھنسے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے متحدہ عرب امارات کو بھی وارن کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات جو ہے اس کو محتاط رہنا چاہیے، ایسے معاملات نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ کل جو ہے ایران نے متحدہ عرب امارات میں جو فجیرہ آئل انڈسٹری ہے وہاں پہ حملے کیے ہیں، اور وہاں پہ اب کہا یہ جا رہا ہے یو اے کی طرف سے کہ 3 میزائلوں کو تباہ کر دیا گیا، راستے میں ایک جو ہے وہ سمندر میں گر گیا تھا۔ تو بہرکیف یہ معاملات ہیں، لیکن اس کے باوجود جو فجیرہ آئل انڈسٹری ہے وہاں پر آگ لگ گئی تھی ایک یونٹ میں، اور اس کی وجہ سے کچھ بھارتی شہری جو ہیں وہاں پہ کام کرتے تھے وہ زخمی ہوئے، ان کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ تاہم یہ کہا جا رہا ہے کہ عباس اراغچی نے ایران میں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی ہے اور مذاکرات سے متعلق تجاویز پر سلامتی کمیٹی کو بریفنگ بھی دی ہے۔